دیکھیں، بات اصل میں یہ ہے کہ کارکردگی اتنی بری ہے، یہ بھی کہنا زیادتی ہے کہ کارکردگی بری ہے، کارکردگی ہے ہی نہیں۔ جہاں نااہلی، نالائکی، مہنگائی، بے حسی، لاقانونیت کے فیلئر کے انبار لگے ہوں، وہاں وہ ایسے خبریں نہ پھیلائیں، ایسی خبریں کریٹ نہ کریں، ایسی خبریں فیبریکیٹ نہ کریں، تو کیا وہ میڈیا کو یہ کھلی آزادی دے دیں کہ میڈیا جو ہے وہ مہنگائی پہ بات کرے، میڈیا جو ہے وہ لاقانونیت پہ بات کرے، میڈیا وہ گیس، پیٹرول، ڈیزل کی، بجلی کی جو قیمتیں بڑھی ہیں اس پہ بات کرے، یا وہ پھر مری کی بے حسی پہ، مری والا جو سانحہ ہوا ہے اس کی بے حسی پہ بات کرے، یا پھر میڈیا اس پہ بات کرے کہ بات آپ یہ کر رہے ہیں کہ نواز شریف کی پارٹی سے کچھ 4 لوگ ملے اور اپنے آپ کو انہوں نے پیش کیا ہے۔ حقیقت یہ نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ آپ ایک سٹنگ گورنمنٹ ہوتے ہوئے آپ کی کیبنٹ میٹنگز میں، آپ کے جو اسمبلی کے سیشنز ہیں اس میں آپ کے ممبرز، سٹنگ ممبرز، ایم این ایز، ایم پی ایز کھڑے ہو کر اپنی قیادت عمران خان کے خلاف، پارٹی کے خلاف، آپ کی پرفارمنس کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ تو اگر اس قسم کی فیبریکیٹ نیوز نہ کی جائے تو وہ اور کیا کریں بیچارے؟ وہ آپ کو فری ہینڈ تو نہیں دے سکتے کہ آپ ان کو روز میڈیا کے اوپر آپ ان کی نالائکی اور نااہلی کو سامنے لائیں۔ تو یہ جو ہے نا یہ ٹیکٹکس یہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں، اور بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی پارٹی جس قسم کے ٹیسٹ سے، ٹرائل سے، جس قسم کے جس کو میں عذاب کہوں گی وہ گزر کر آئی ہے، جو آگ کے دریا سے وہ گزر کے آئی ہے، تو یہ حقیقت پوری قوم کے سامنے ہے کہ پہلی مرتبہ مسلم لیگ نون یا مسلم لیگ جس کو کہتے ہیں، وہ ان آزمائشوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کے فضل سے نہیں ٹوٹی۔ جس قسم کے مقدمات بنائے گئے، جس طرح سے ان کو سزائے موت کی چکیوں میں رکھا گیا، جس طرح سے لالچ دی گئی، جس طرح سے دھمکایا گیا، ڈرایا گیا، بدترین حالات اور انتقام کے باوجود مسلم لیگ نون نہیں ٹوٹی۔ نواز شریف کا ایک ممبر، ایک ایم این اے، ایک ایم پی اے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نہیں ٹوٹا اور نواز شریف کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑا رہا۔ تو یہ حقیقت یہ ہے، حقیقت یہ ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ عمران خان کے، نواز شریف تو اپوزیشن میں ہے نا، بدترین انتقام سہ رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ عمران خان کے وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھے ہونے کے باوجود آج ان کے ممبرز ان کے منہ پہ ان کی بے عزتی کر رہے ہیں، ان کے منہ پہ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری پرفارمنس، ہماری جو ہماری کارکردگی وہ اتنی بری ہے کہ ہم عوام میں جانے کے قابل نہیں ہیں۔ وہ کھڑے ہو کے آپ کے خلاف بات کر رہے ہیں، یہ ہے حقیقت۔ تو یہ جو آپ ڈائیورژنز کرتے ہیں نا، یہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں، قوم بھی جانتی ہے۔ یہ میڈیا پہ میڈیا کھیلنے سے یہ سب نہیں ہوگا، سب جانتے ہیں حقیقت کیا ہے۔ اور جلدی انشاءاللہ تعالی میرا خیال ہے کہ جو میں ان کے عمران خان کے سٹیٹمنٹس دیکھتی ہوں، جب ان کی میں دیکھتی ہوں کہ ان کو کوئی پینک سچویشن ہے، تو مجھے، اور ان کے وزراء کے جو سٹیٹمنٹس آتے ہیں اس سے مجھے یہ صاف لگتا ہے کہ ان کا جو انجام ہے وہ بہت قریب ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کے عوام کو اس نالائکی، بے حسی، نااہلی سے، تاریخ کی بدترین نالائکی سے جتنی جلدی نجات دلائی جائے اتنا پاکستان کے حق میں اچھا ہے، کیونکہ پاکستان اب یہ حکومت ایک دن کے لیے بھی افورڈ نہیں کر سکتا، اور جس قسم کی ان کی کارکردگی ہے، میرا خیال ہے کہ پاکستان کی قوم پر رحم کھانا چاہیے۔ میرا یہ خیال ہے کہ جو میں ان کے حالات دیکھ رہی ہوں، مجھے یہ مہینوں اور ہفتوں کی نہیں، چند دنوں کی بات نظر آ رہی ہے۔ مجھے تو پہلے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس بات کو کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ میرا تو دل ہے کہ میں ان سے یہ پوچھوں کہ آپ بجائے اس کے کہ آپ سیاست پہ توجہ دیں، لانگ مارچ پہ توجہ دیں، آپ پہلے اس بات کا جواب دیں کہ مری کے اندر آپ کی غفلت کی وجہ سے، آپ کی نااہلی کی وجہ سے، آپ کی نالائکی کی وجہ سے، آپ کی بے حسی کی وجہ سے کئی خاندان جو ہے وہ اپنی جان سے گزر گئے، جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اور جب آپ کے ہاتھ پہ اتنا بڑا خون ہو، جب آپ کے اوپر اتنی بڑی ذمہ داری ہو، تو آپ کو یہ خیال بھی کیسے آتا ہے کہ آپ اس قسم کے سیاسی بیانات دیں؟ اور میں یہ
पूछना चाहती हूँ कि जो बेहिसी उस दिन दिखाई गई, वो वज़रा ने जो बयानात दिए, ये पहली हुकूमत है पाकिस्तान की 75 सालों के अंदर जब भी अवाम पे कोई क़यामत टूटी, जब भी अवाम पर कोई क़यामत टूटी, जब भी अवाम के ऊपर कोई मुसीबत आई, इन्होंने उसका जिम्मेदार, अमवात का जिम्मेदार अवाम को ही ठहराया। तो कोई भी सानहा होता है तो हमें पता है कि अगला जो स्टेटमेंट वज़रा का आएगा वो यही आएगा कि अवाम का कसूर है। वो कसूर जो है एंड में अवाम का निकलता है। और चाहे वो कोयटा में हज़ारा बरादरी की लाशों का मामला हो, उनको कहा गया कि मैं ब्लैकमेल नहीं हूँगा, और यहाँ पर 36 घंटे लोग बर्फबारी में दबे रहे, बर्फबारी में उनकी कब्रें बन गईं, किसी के कान पे जूं तक नहीं रेंगी। मैं तो इस चीज़ का इंतज़ार कर रही थी कि शहबाज शरीफ साहब जब बूट पहनकर अपनी जिम्मेदारी का और एहसास करते हुए जब वो सैलाब के पानी में उतरा करते थे, तो एक शख्स ये कहा करता था तकब्बर में कि ये शोबाज है और ये जो है वो शोबाजी है। तो मैं तो इंतज़ार करती रही 36 घंटे, जब लोग मदद के लिए पुकारते रहे मरी में, तो मुझे तो ये इंतज़ार था कि इमरान खान साहब भी शहबाज शरीफ साहब से बूट मांग के तो वो उतरेंगे वहाँ पर और बर्फ़ में जाएंगे और लोगों को बताएंगे कि मैं आपका खिदमत गुजार हूँ, आपके सामने खड़ा हूँ। तो मुझे तो समझ नहीं आती कि ये बेहिसी क्या है। और फिर उसका भी इल्ज़ाम सयाहों पर आया कि सयाह जो हैं वो सारे मरी की तरफ उनका रुख कर लिया। वही हुकूमतें इस तरह चलती हैं? क्या हुकूमत को इस तरह चलाया जाता है? आपकी जिम्मेदारी थी कि आपने फोरकास्ट को देखना था, फिर आपको ये पता होना चाहिए था कि इतनी गाड़ियों को मरी में दाखिल होने देना है और उसके बाद रोक देना है। 36 घंटे आप अपने हीटेड कमरों में सोए रहे, आपके हीटर्स ऑन थे जो कि सरकारी खर्च पर चलते हैं। आपको नहीं पता कि गैस की, बिजली की क्या प्राइसेस हैं। आप उसमें सोए रहे, लोग वहां मरते रहे, आपको मदद के लिए पुकारते रहे, आप वहां नहीं पहुंचे और आपके पास सियासत के लिए टाइम है। बड़े अफसोस की बात है।